سر جی جی آواز آ رہی ہے؟ میں نے کہا جلسہ دیکھا؟ نہیں، میں ریسنٹلی میں تو کام سے واپس آیا ہوں، میں نے نہیں دیکھا سر، میں نے نہیں دیکھا، لیکن کہاں سے ہیں آپ سر؟ میں یو کے سے۔ یو کے سے ہیں اور جلسہ نہیں دیکھا، یہ کیا ہوگا؟ نہیں، میں کام پہ تھا سارا دن، میں نے بولا نا میں کام پہ تھا۔ ہاں جی، یہ بھی ضروری ہے نا سر، یہ زندگی گزارنا کیا خیال ہے؟ جی بالکل یہ بھی زندگی کا حصہ ہے سر، بالکل اس میں بھی بالکل۔ تو کیا بتائیں گے کیا ہوا ہے؟ یہ جی سب نے تقریریں کی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یہ انٹرنیٹ پہ آیا اور اوورسیز پاکستانی آفیشیل پی ٹی آئی کی ویب سائٹ پہ اور یوٹیوب پہ دنیا نے دیکھا، بڑی دنیا تھی، لاکھوں میں تھی۔ جی دیکھیے جی کیا ہوتا ہے آگے، ابھی تو انہوں نے انشاءاللہ جی اچھا ہی ہوگا، جو ہوگا نہیں، وہ تو یعنی کہ ہے کہ اللہ پاک نے جو فیصلہ کر دیا ہوا ہے وہ تو ہونا ہی ہونا ہے، لیکن جو اس قوم کے لیے اچھا ہے واٹ ایور۔ بالکل۔ اب قوم بننا چاہیے، قوم بننی چاہیے، دیر قوم لگے گی، دیر لگے گی، دیر لگے گی۔ یعنی کہ کسی نے پوچھا تھا نا کہ وہ پتھر کو کہ تو گول کیسے ہوا، کہتا ہے کہ ٹھوکرے کھا کھا کے۔ بالکل۔ ہوں۔ جی مزمل بھائی السلام علیکم۔ جی بسم اللہ کرم، وعلیکم السلام۔ میں بسم اللہ کر رہا ہوں۔ بڑی مہربانی جناب، تہاڈا پیار ہے سر، مبارکاں بہتیاں جناب، خیر بہت مبارکاں جناب، اسپیشلی بی ایف ٹی بھائی نو بھی بہت مبارکاں، جتھی بھائی نو بھی، تمام سننے والوں سر بہت بہت مبارکاں۔ بڑا پیارا جلسہ ہو گیا۔ اے سر ساڈی توقع تو زیادہ او دے اثار نا تھوڑی دیر پہلے نا منو پاکستان جو نظر آئے نے، وہ اس طرح نظر آئے نے کہ کافی سارے جڑے دوست نے نا وہ کال کر کے کہہ رہے سی یار بسرا کہ نیٹ پرابلم بہت ہو رہی ہے، اس وجہ تو کمپنی ہل گئی ہے جناب۔ اسی طرح انہوں نے نیٹ بند کر دیتا۔ 100% انٹرنیٹ تو بند ہی کیا ہوگا انہوں نے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بی ایف ٹی کیا حال ہے؟ بہت بہت مبارک ہو سب بہن بھائیوں کو، ماشاءاللہ زبردست۔ اس سے لگتا ہے کہ ہماری ماشاءاللہ تحریک جو ہے وہ زبردست چل رہی ہے، انہوں نے دبانے کی کوشش کی ہے مگر ماشاءاللہ آپ لوگوں کی نا ابھی فگر بھی آئیں گے ماشاءاللہ، یہ ملین سے اوپر میرے خیال سے ویورشپ گئی ہے ڈفرینٹ فارمیٹس پہ، اور ابھی آگے بھی چلیں گی کیونکہ ڈفرینٹ ٹائم زون میں ڈفرینٹ، کسی کا دن تھا کسی کا رات تھا، تو کل یہ خبریں اور بھی آئیں گی کہ یہ اور بھی انشاءاللہ نمبر اس کے آگے جائیں گے ویورشپ انشاءاللہ۔ اور ماری پھر آ گئی ہے۔ السلام علیکم ماری، وعلیکم السلام سسٹر، ویلکم، ریئلی اپریشیٹ یو کمنگ۔ اور سنائے آپ کا دن کیسے گزرا بھائی؟ باری باری آپ اپنا دن بتا دیں کیسے گزرا ماشاءاللہ۔ سر جی بڑا بہترین، الحمدللہ اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے۔ اچھا بی ایف ٹی بھائی، میں نے نا تھوڑی دیر پہلے میں نا آپ کی آئی ڈی پہ گیا تھا، آپ کی پروفائل چیک کی میں نے،
تو آپ جو ویڈیو ڈالتے ہیں نا وہ کافی ساری ویڈیوز ہیں تو ان پہ نا جو آپ نے پتہ نہیں مثال کے طور پہ آپ کوئی ویڈیو میری آئی ڈی سے اٹھا کے اپنی آئی ڈی پہ ڈالتے ہیں تو آپ اس طرح ڈالیں کہ میری آئی ڈی کا جس طرح میرا مزمل صدر ہے وہ اوپر شو نہیں ہونا چاہیے. وہ ختم کرنے کے لیے خیر آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے اب نہیں آتا، بتاؤ، میں ٹیکنیکل بندہ بالکل نہیں ہوں، بتائیں بتائیں۔ او میری جان سر اسی حاضر جناب کی ہو گیا سر. آپ اس طرح کریں کہ آپ پلے اسٹور پہ جائیں، وہاں پہ آپ لکھیں ٹک ٹاک ڈاؤن لوڈر، وہ آئے گا، آپ اس کو انسٹال کریں. جب بھی آپ پھر آپ اپنی ریگولر جس طرح آپ چلاتے ہیں ٹک ٹاک آپ چلائیں گے، جہاں پہ وہ آپ وہ ہوتا ہے وہ تیر کا نشان ہے وہاں پہ آپ کلک کریں، ٹھیک ہے نا. اس کو آپ جو ہے نا پھر وہ اوپر سارے آپشن آ جائیں گے، ٹھیک ہے نا. اس کو آپ اپنے ہاتھ سے لیفٹ سائڈ پہ گھما دیں، اینڈ والا جو ہوگا اس کو کلک کریں تو پھر وہ نیچے آپشن آ جائے گا. اگر پکچر ہوگی تو وہ بھی وہ بھی آپ کر لیں گے، اور اگر ویڈیو ہوگی تو اس کو آپ اس نے سینٹر میں کرنا ہے. اگر صرف ساؤنڈ جو آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہوگا تو وہ پہلے آپشن ہوگا. ویڈیو ڈاؤن لوڈ کرنی ہو تو وہ تو ساؤنڈ کے ساتھ ہوگی، وہ دوسرے نمبر پہ ہوگی. اس لیے وہ اگر ایسے کریں گے نا اس کا دیکھیں ایسا کرنے کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا. اگر مثال طور پہ آپ میری آئی ڈی سے کوئی اگر اتاریں گے ویڈیو، اگر میری آئی ڈی اوپر نظر نہیں آئے گی نا تو پھر وہ ویڈیو آپ اپنی آئی ڈی پہ لگائیں گے تو آپ کی جو بھی آپ ویڈیو لگائیں گے اس کے ویو بہت اچھے آئیں گے، لائک زیادہ آئیں گے، وہ زیادہ لوگوں تک پہنچے گی. آپ نے شاید نوٹ نہیں کیا کہ آپ کی ویڈیوز پہ نا ویو بہت کم مجھے نظر آئے ہیں. اس لیے جس طرح کی آپ ویڈیو ڈالتے ہیں، جس طرح کی آپ آئی ڈی چلا رہے ہیں، وہ وہاں پہ ویو کا آنا، لائک کا آنا وہ لازمی ہے. آپ ایسا کریں گے تو بہترین ہوگا. ساڈا پلہ بھاری سب پہ ہے باری ہے، ساڈا باری پلہ بھاری ہے. ویلکم حمدان تے بھائی، نالے لو نالے پاکستان. ساریاں دی نالے موسیٰ حسن، ساریاں دی ایکو میری پھاڑی ہے. لاؤ جی ابو ابدان، مزہ آ گیا. ابو ابدان زندہ باد جی، ابو ابدان زندہ باد. ہم صاحب کی آخری ویڈیو نے رلا دیا سر. اللہ تعالیٰ ان کو ہماری جانیں بھی ہماری زندگیاں بھی دے اور کسی طریقے سے اچھا وہ ملک گل سنو، یہ پہلی کامیاب دفعہ ہوتے اوپر پائے. آیا، پکڑ لو اسے سارے. عمران خان یہ پہلی دفعہ، بی ایف ٹی یہ پہلی دفعہ اوپر آیا. کھولا ہے. دیکھو آج عمران خان، آج ہمارا جلسہ تو سب بھائیوں کو ویلکم، بہنوں کو ویلکم. عمران خان سب سے پہلے آپ کے پاس آئیں گے، آپ بسم اللہ کریں، مائک کھولیں. بہت آپ کو ویلکم جی، بسم اللہ بسم اللہ. السلام علیکم. پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک نئی سیاسی روح پھونک دی گئی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. موسیٰ بھائی سب کو مبارک، کنگریچولیشن ٹو ایوری ون. سب کو میری طرف سے پہلے مجھے دینے دو پھر آپ کو دینا. سب کو مبارک ہو جی. اچھا ماشاء اللہ. ایک سیٹ ہمیں چاہیے، گجر صاحب آئے ہیں تو ایک سیٹ پہلے آپ ایک بندہ پوری تسلی سے ہمیں وہ ان کو نہیں تھینک یو کہہ آرام دیتے. سے آرام سے، ہمارے گجر بھائی بڑے دل والے بندے ہیں. تو گلا کری نا تو سب بکواس نامے پڑھ سو. یہ کوئی مسئلہ نہیں، میں جاتا ہوں نیچے. اور بسم نہیں، اللہ بیٹھے الرحمن بیٹھے ایک الرحیم. تمام بھائیوں کو السلام علیکم. دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اس کامیاب ترین جلسے پہ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ماشاءاللہ مبارک. سے ہماری ایکسپیکٹیشن سے جو ہم نے ایکسپیکٹ کیا ہوا تھا اس سے بہت زیادہ کامیاب ترین جلسہ رہا. میں سٹارٹنگ سے لے کر جب سٹارٹ ہوا وہاں سے لے کر اینڈ تک میں ساتھ رہا. ابھی جیسا ہی ختم ہوا اس کے بعد میں براڈ پہ آیا تو میں تمام بھائیوں کو بہت 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 مبارکباد پیش کرتا ہوں. جزاک اللہ. تھینک یو. اور دوستو اور آپ پہلی دفعہ ہماری براڈ کے اوپر آئے ہو. جی جی نیچے یہ نیچے بیٹھ کے مسٹر یہ خان کمنٹس ہمارے کرتے رہتے. پیارے بھائی ہیں جی، ہمارے پیارے بھائی ہیں مسٹر خان. ماشاءاللہ بہت سپورٹ کرتے ہیں یہ میری براڈ پہ. انہوں نے جو ہے نا ماشاءاللہ بہت سپورٹ کی میری براڈ پہ. اچھا عابد بھائی، میں بیٹھا ہوا تھا بادشاہ خان کے ساتھ نا. بادشاہ بھائی وہ آتے ہیں نا، پتہ ہے نا، پی ٹی آئی آفیشیل. جی 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 ان جی. کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا میں ان کی براڈ پہ. تو ہم لوگ ساتھ میں ان کی چلا رہا تھا براڈ ساتھ میں. تو آپ یقین کریں براڈ گئی ہے 600-700 تک براڈ گئی ہے. اور ساتھ میں ہمارے ماشاءاللہ آگے انٹیلیجنس ایجنسی ڈپارٹمنٹ، اور اس کے بعد نہیں میں مارخور شارپ شوٹر
میں نے کہا گمنام شوٹر، سوری گمنام شوٹر. آ کے ان لوگوں نے لگائی چنگاری. چنگاری لگانے کے بعد لڑکوں کو بولتے ہیں بولا پاک فوج زندہ باد. انہوں نے بولا تمہاری بھی ایسی کی تیسی تمہاری. تو پھر ہم لوگوں نے ان کو لڑکوں کو کہا بھائی ایسا نہ کرو، پاک فوج بھی ہماری ہے، پاکستان بھی ہمارا ہے، بقول عمران خان، اور ہم لوگ عمران خان کے فالوور ہیں. پھر آگے اوپر ایک مائک پہ بولتا ہے اپنے بندوں کو سمجھاؤ یہ نیچے بیٹھ کے پاک فوج. میں نے کہا بیٹا ابھی ہم فارغ نہیں ہیں، نیچے بیٹھو، جب یہ جلسہ ختم ہو جائے پھر ہم آپ سے بات کرتے ہیں. وہ بھاگ گئے. نہیں یار. اچھا میں تو پہلے میں تو گجر کے پاس بیٹھا رہا، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا لگا. گجر بھائی آپ نے کیوں نہیں بتایا یار؟ یہ بڑی غلط بات کی آپ نے. مجھے تو آپ سے یہ آپ کل بتاتے، ہم یہاں پہ کرتے سارے اناؤنس. سب سے اچھا پروگرام گجر کے رائے، کوئی بریک نہیں ہوئی، کسی جگہ کوئی نہیں رکا، بالکل سموتھلی چلتا رہا. اور باقی دوسری جگہوں پہ رکتے رہے ہیں پروگرام. گجر بھائی آپ ذرا ادھر شاہ بھائی کی اوپر آئے نا، ذرا ادھر اوپر آئے نا ذرا. آج ذرا نہیں میں نے اصل میں چلانی تھی آج فہیم بھائی کی نا، فہیم بھائی کے چینلز کے اوپر. وہ ہو نہیں سکا کیونکہ فہیم بھائی جو ہے وہ چلے گئے تھے اور انہوں نے میرے ساتھ او ٹی پی شیئر نہیں کیا، تو اس وجہ سے وہ پلان تھوڑا سا خراب ہو گیا. تو پھر میرے پاس یہ سارا سیٹ اپ ہوا تھا، تو پھر میں نے اپنی براڈ کے اوپر لگا دی. میں نے کہا چلو جتنے لوگ سن سکیں اتنا بہتر ہے. اور یہ ڈک چل رہی تھی بالکل جو ہے نا بڑی اسموتھلی. تو تھوڑی سی جو ہے نا وہ آدھا گھنٹہ چلتی رہی. اس کے بعد جو رپورٹیں لگنی شروع ہوئی نا تو ویزیبلٹی ریسٹرکٹ ہو گئی انفارچونیٹلی. بہت رپورٹ ہوئی آج، بہت زیادہ میری آئی ڈی رپورٹ ہوئی ہے. اسی طرح میرے ساتھ بھی ہوتا رہتا ہے نا گجر بھائی. آج آپ ایک تو آپ نے کل اگر ہمیں بتا دیتے تو جتنے ہم ادھر گئے تھے، جتنے یہ لوگوں سب نے کھولی ہوئی تھی، سارے آپ کے پاس آ جاتے. کیا خیال ہے؟ سمجھ آئی نا؟ ہمارے سارے لوگ جو آگے پیچھے گئے ہوئے تھے، میں نے بھی بند کی ہوئی تھی. میں نے تو آپ کو دیکھا تو میں سیدھا آپ کے پاس جا کے بیٹھ گیا. اور سب سے اچھا پروگرام آپ کے براڈ پہ تھا، پتہ ہے آپ کو؟ میں دوسری طرف گیا، ساری طرف ٹھیک ہے، اور سب کے کسی کو آواز نہیں آ رہی، کسی کی تصویر نہیں آ رہی، کسی کو کچھ نہیں آ رہا. اور بہترین براڈ جو تھی وہ آپ کی تھی، لیکن کوئی بندے آپ کے مسئلہ پاس نہیں، کام تھے. کوئی مسئلہ نہیں. ہم نے کوئی بندوں کے لیے نہیں کرنا تھا کہ کوئی آ جاتا ٹھیک ہے، ورنہ وہ اس لیے ہوگی کیونکہ میری فاریوں کے اوپر نہیں، کیونکہ میں کافی دنوں سے براڈ چلا نہیں رہا تھا انفارچونیٹلی. تو میری براڈ کی ریٹنگ کم تھی. اس کے بعد جو ہے نا وہ اس کو رپورٹیں لگنا شروع ہو گئیں. جب تھوڑی سی اوپر جانے لگی تو رپورٹیں لگنا شروع ہو گئیں. اس کے بعد سے جو ہے نا جی بالکل خیر مبارک ظفر بھائی. ظفر بھائی کے اوپر لے، میں نیچے جاتا ہوں. ظفر بھائی کی جو ہے نا وہ پوائنٹ آف ویو لے. میرا خیال ہے پارٹی جو ہے نا جو ایک ڈومی اینڈ گلومی ایک تھوڑا سا ہوا ہوتا ہے انوائرمنٹ، سب لوگ افسردہ تھے اس جلسے نے ایٹ لیسٹ جو ہے ایک انوائرمنٹ جو ہے وہ چینج کر دیا ہے. اب ایک جو آؤٹ لک ہے وہ تھوڑی سی چینج ہوئی ہے، اور ایک ہوپ کا جو میسج ہے وہ لوگوں کے اندر آیا ہے. اور یہ چیز میرا خیال باور ہوئی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ آج بھی مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہے الحمدللہ. جی ظفر بھائی. سب سے اچھی بات پتہ ہے کیا ہے سر؟ سب سے اچھی بات یہ جو خان صاحب کا جو میسج آیا نا یہ فنڈ ریزنگ کے اوپر، تو بڑے بڑے برج لٹ گئے جو ہمارے سروں پہ سوار تھے. تو ہم دیکھتے ہیں کون کون جو ہے نا وہ آگے بڑھ کے آتا ہے اور اپنا جو ہے اس میں حصہ ڈالتے ہیں. جو بول رہے تھے کہ بھائی ہمیں کوئی آفیشیل ایسی انفارمیشن نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. جی سر. آج سب خوف کے بت ٹوٹ گئے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. عابد بھائی آپ گیپ رہے آج، آپ کو آن کرنا چاہیے تھا براڈ. آپ پتہ نہیں آپ سو رہے تھے یا نہیں، جگ رہے تھے. میں تو اپنے بھائی کے پاس بیٹھا ہوا تھا. گجر نے کھولی تو اگر گجر کھولے گا تو میں نہیں کھولوں گا، اگر میں نے کھولی ہے تو پھر گجر نہیں کھولے گا. ہم دونوں ایک ہی ہیں بھائی. میں تو بہرحال گجر کے پاس بیٹھا ہوا تھا، میں نے تو سب کچھ شیئر کی. میں نے ابو ہم 2-3 بندوں کو شیئر کی لیکن سارے بزی تھے. اچھا ابو ہم میں ویلکم آپ سب کو بھائیوں ایک کو. ابو دلچسپ ہمدان بھائی، بات یہ یہ فنڈنگ بتانا کے بارے چاہتا میں ہوں کچھ کہ تھا؟ کیونکہ میں ڈرائیو کر رہا تھا، میں نے دیکھا نہیں. فنڈنگ کے بارے میں کوئی سلاٹ تھا؟ ہاں وہ صاحب کی بتا ویڈیو چلائی ہے، خان صاحب کی ویڈیو جو خان صاحب نے ریکارڈ کرا کے رکھی ہوئی تھی الیکشنز کے لیے. خان صاحب نے واضح جو میسج دیا خان صاحب نے کہ بھائی الیکشن جو ہے اناؤنس ہو گئے ہیں، الیکشن آنے والے، تو ہر بندہ جو ہے نا بھرپور بڑھ چڑھ کے فنڈ ریزنگ میں حصہ.
खान साहब का पैगाम था, तो यार सब वो ने वीडियो सुन मुझे लिया, चाहिए, वो मुझे क्लिप पता मुझे चाहिए, मैं तो कह के थक गया, तब खान से जो बड़ा मिल तो कोई जाएगा तो मेरे वो भाई मिल मैं भेज जाएगा, दूंगा, जरूर मिल जाएगा मैं आपको इंशाल्लाह। सारी की सारी भेज दूंगा, उसमें से जो जो कट करना है वो लगा के कट करके लगा लीजिएगा। गुजर भाई आपको पता है मेरी टेक्निकलिटी नहीं है, मुझे कट करके आप भेजिए, सिर्फ ये फंडिंग वाला एक पीस कोई भाई भी जो सुन रहा है BFT को सेंड करे ASAP इंशाल्लाह। क्योंकि आपको पता है अबू हमदान भाई कितने मेरे पे फायरिंग होती थी, लेफ्ट राइट सेंटर, BFT को फुटबॉल नहीं नहीं, बनाया था। वो मैं आपको भेज दूंगा, कोई मसला नहीं। आप अगर सब भाई जो है ना वो अलाउ करें तो मैं सुनना चाहूँगा। हमारे जो है वो बड़े जफ़र भाई और ये मैं तो उसके अंदर आबिद बैठे भाई हुए थे जी, जी, जफ़र भाई उसके अंदर बैठे हुए थे स्ट्रीम यार्ड के अंदर। तो इनको आप इनसे पूछिए कितनी ज़्यादा ट्रैफिक थी स्ट्रीम यार्ड के अंदर, कितना रश लगा हुआ था। तो ओवर टू जफ़र भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी। मैं तो इस वक्त फुल थका हुआ हूँ क्योंकि मैं 3 लैपटॉप के साथ मसरूफ़ था और एक फ़ोन के साथ मुख्तलिफ व्हाट्सअप मैसेज जिन लोगों को रीच भी दी हुई थी, आपने शायद देखा कि नहीं, कुछ लोगों को रीच भी दी हुई थी स्ट्रीम यार्ड में। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हुआ जलसा। आप सबको बहुत बहुत मुबारक, और इस मुबारक में हर उस बंदे का हिस्सा है जिसने ब्रॉड चलाई, जिसने स्ट्रीम यार्ड पे काम किया, किसी लिहाज से भी काम किया, सबको मुबारक। ये आपका जलसा था, आपने कामयाब किया है। और साथ में BFG भाई आपको गुजर साहब से भी मिल जाएगी वीडियो, फ़हीम भाई के सब चैनल पे ये सेव हो चुकी है, आप उनसे भी ले सकते हैं, किसी से भी ले सकते हैं, बहुत से लोगों के पास है। आप फ़िक्र ना करें, आपका मैसेज जो है वो बेसिकली ख़ान साहब ने आज 2 मिलियन प्लस को दे दिया है, तो वो मेरा ख्याल है वो आपसे अब रिक्वायर नहीं करेंगे कोई चीज़। दूसरे नंबर पे मैं देख रहा था मुख्तलिफ़ चैनल्स पे कुछ नोट कर रहा था, कुछ आईडीज़ को फॉलो कर रहा था, उनके अंदर जा रहा था, क्योंकि मैं तो हैंड फ्री लगा के तो एक पे सुन रहा था, बाकी जो है म्यूट किए हुए थे। तो मैं मुख्तलिफ़ आईडीज़ चेक कर रहा था, ना सिर्फ टिकटॉक पे, यूट्यूब पे। तो मेरा ख्याल है इस 2 मिलियन प्लस में तकरीबन 5,000 आपके कंपनी वाले सुन रहे थे। ये पूरा जलसा उन्होंने सुना है 4 घंटे 52 मिनट। हाँ जी। उसके अंदर 2000 आपके पटवारी बैठे हुए थे, कमो बेश, जो जिन जिन साइट्स में मैं गया हूँ, बाकी टोटल नहीं मैं कह रहा। अच्छा, उसमें आपको कमो बेश भी 5 से 7 हज़ार इस्टेब्लिशमेंट के जो टाउट है ना, वो बैठ के सुन रहे थे कि ये हो क्या रहा है। उनके लिए आप लोगों ने बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया है, आप लोगों ने ये कामयाब किया। अल्लाह ताला आपको इसी तरह इस्तकामत दे और आप इसी तरह डट के खान साहब के साथ खड़े रहें। हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगा, मेरे से इख्तलाफ कर सकते हैं जो नीचे भी सुन रहा हो कोई, उन हजरात में से, उस टीम में से, जब हमारा जलसा चल रहा था तो वो बैठ के क्रिटिसिज्म कर रहे थे पीटीआई के जलसे को, और वो पीटीआई के नाम पे वीडियो बना के अपने आप को ना सिर्फ फेम देते हैं बल्कि वायरल भी करते हैं, और वो क्रिटिसिज्म कर रहे थे, और वो लोग यहाँ पे भी इस ब्रोड में भी आते हैं। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मुनाफिकीन को देख के बहुत अफसोस हुआ कि वो जो टीम इतना ज़बरदस्त काम कर रही है उस पर क्रिटिसिज्म कर रहे थे बैठ के, बल्कि मजाक उड़ा रहे थे और गालियाँ निकाल रहे थे उनके मतलब कि फ़लाँ फ़लाँ है, फ़लाँ फ़लाँ है, फ़लाँ फ़लाँ से मिल चुका है। तो वो अपने आप को अपने अंदर ही एक पूरी इस्टेब्लिशमेंट समझते हैं। तो उनको चाहिए कि खान साहब को इस वक्त आप लोगों की ज़रूरत है, यकजहती की ज़रूरत है। काइंडली, अगर आप वाकई फेम के लिए नहीं काम करते तो काइंडली ज्वाइन करें हमारे साथ, और इज़्ज़त के साथ खान साहब की जो है वो हेल्प करें कि उनको हमारा वोट ये इलेक्शन बाहर लेके आ सकता है। इस इलेक्शन में अपनी वो जो घटिया सोच है वो मिलावट शामिल उसमें करके अपने आप को शो भी ना करे, और हमारे अंदर भी आपके लिए नफ़रत पैदा ना हो। जज़ाकुमुल्लाह खैर। और गुजर भाई आपको सलूट कि आपने 4 घंटे 52 मिनट की जो ब्रॉड मुसलसल दिखाई बैठ के, आप वाकई हीरो हैं। आपको मेरा दोबारा सलाम। जी जी माशाल्लाह। अच्छा जफ़र भाई, पता है क्या, मैं उधर बादशाह भाई के साथ ब्रॉड चला रहा था, 600-800 बंदर तक गए हैं, लेकिन जब वहाँ पे ब्रॉड बंद कर दी गई है, मैं अभी लास्ट में आया हूँ गुजर भाई की ब्रॉड पे, लेकिन मैं आपको क्या बताऊँ सर, जितनी भी ब्रॉड चली हैं, जैसे कि आबिद भाई ने भी कहा है, गुजर भाई की ब्रॉड इट वाज़ वन ऑफ द बेस्ट ब्रॉड मैंने इस टोटल टाइम में जो देखी है आज के जलसे में। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। हमें पता होता हम सारा जो क्राउड था उसको पहले ही इधर डाइवर्ट कर देते। सॉरी अपना गुजर भाई, ये नहीं पता था मुझे सर। अच्छा जी, वो अदनान भाई आपने जब बात किया तो मुझे कुछ चंद एक बातें याद आ गई, माजरत के साथ, मुझे अगर इजाज़त हो गुजर साहब।
फर्स्ट ऑफ ऑल तो गुजर भाई बड़ी प्रोफेशनल अंदाज से, अच्छा मैं इजाज़त लिए बगैर ही बोले जा रहा हूँ, इजाज़त है जी गुजर साहब? मेरी तरफ से इजाजत नहीं है सर, मैंने कुछ कहना था पहले। जी प्लीज़ गो अहेड सर। अच्छा, पहली तो बात ये है जी कि गुजर साहब ने और फ़हीम साहब ने, दोनों ने हमें कल रात हमारे पास बैठे थे। इन्हें पता था, इन्होंने नहीं बताया, ठीक है? या तो हमें पूरा पता होता कि हम सबको कहते और हम सब यहाँ पे बैठते, और मैंने जो है ना आखिरी जो आधा घंटा था ना, पौना घंटा, मैं सब तरफ से होके आया, और कहीं पे भी ऐसी ब्रॉड नहीं चल रही थी जो गुजर के पास चल रही थी, ठीक है ना? तो ये इनकी अपनी गलती है, दोनों की, फ़हीम भाई की भी, इनकी भी, इन्होंने नहीं बताया, और ज़फ़र भाई आपकी भी, आप भी यहाँ पे सर गलत हैं। आप सुन लेना, आप सुन लें। मेरा ख्याल है जो मेरी फ्रेंड लिस्ट में सामने सामने आए मैं सबको शेयर करता रहा हूँ गुज्जर साहब की ब्रोड को, ठीक है जी। जिसमें पाकिस्तान में कुछ सियासी हजरात हैं जिन्होंने आके अपनी ब्रोड ऑन की है, तो उनको मैंने पूछा है, कल भी वो यहाँ पे बैठे थे तो उन पे ये शिकवा हुआ कि आप लोग मैच खेलते हैं और जो है, तो उन्होंने अपने बड़ी सर्टिफिकेट मैं अब उसको क्या अल्फाज कहूँ, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कि वो कैसे अपने आप को क्लीन कर रहे थे। बहरहाल चलें, जो उनका जो बयान था उस वक्त भी, उसको मद्देनज़र रखते हुए भी मैंने उनसे नीचे जाके पूछा कि मैंने कहा कि इस वक्त तो जलसा चल रहा है और आप यहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि हमारा जो यूट्यूब है वो भी नहीं चल रहा, और क्या कहते हैं कि टिकटॉक टिकटॉक आपको पता है कि वो उसके लिए ज़्यादा इंटरनेट दरकार होता है। तो मैंने उनको फिर गुजर साहब की ब्रोड शेयर की है। मैंने कहा अगर आप यहाँ पे आएँ तो आपको एक अच्छा जो है वो प्रोग्राम देखने को मिलेगा। अगर आप टिकटॉक पे ऐसे आके बैठ सकते हैं लाइव, तो इट्स मीन कि आप देख सकते हैं और आपकी जो व्यूवरशिप है वो भी देख लेगी। बहरहाल काफ़ी लोग एक्सपोज हुए आज के दिन, क्योंकि उनके ज़हन में ये था कि हम लोग सिर्फ मैनेज कर रहे हैं, हम अगर ज़फ़र भाई आप इजाज़त दें और गुजर इजाज़त दे, तो मैं बीएफटी को कहूँगा कि बीएफटी ने जो फिर फैसले किए थे और गुजर भाई को पता है, तो फिर कल जो उनके साथ हमने क्वेश्चन किए थे ज़फ़र भाई, तो फिर इन जो खुरम ने क्वेश्चन किया था वो ठीक क्वेश्चन किया था? ज़फ़र सर भाई आपसे पूछ जी जी, उनके साथ जो क्वेश्चन थे, मैंने आपको शायद वो नीचे सुन भी रहे हो, मैंने इसलिए टेक्निकल अंदाज से उनको काबू किया था। मैंने उनको थोड़ा सा ओवरटेक करके उनकी तरफ मैं फिर चला गया था, उनको सिर्फ तो इसीलिए कि ज़फ़र भाई अगर आप बीएफटी को कहें कि बीएफटी कल ठीक था, तो ये बीएफटी बीएफटी का भाई तो आखिरी उनसे माफ़ियाँ मांग रहे थे, ये कहाँ ठीक थे? ये तो माफ़ियाँ मांग रहे थे, माजरतें कर रहे थे। मेरा तो मकसद ही इसलिए टपकना था कि हमारा माजरत बनता ही नहीं है। जो हमें लीड करना चाहता है आने वाले वक्त में, बीएफटी भाई एक सेकंड सिर्फ दे दे, मैं फिर बिल्कुल खामोशी पे चला जाऊँगा। बेसिकली मैं जिस वजह से मैंने ये दोबारा माइक लिया, मैं उस मुद्दे को बयान करके फिर इजाज़त लेता हूँ। वैसे ही जाऊँगा क्योंकि थका भी हुआ हूँ सारे दिन का नहीं, बैठना। नहीं, नहीं, आपने नहीं जाना सर। आबद भाई जी। आपका जो शिकवा है ना, फ़लाँ ने नहीं बताया, फ़लाँ ने नहीं बताया, फ़लाँ ने नहीं बताया, खुद भी तो जुस्तजू किया करे ना। आप अब बच्चे तो नहीं हैं, आप ब्रोड पे आए हैं, सब ब्रोडों पे गए हैं, आप देखे तो सही। ऊपर जब फर्स्ट पे जाते हैं अपनी फ्रेंड लिस्ट में, तो जो सेकंड ब्रोड थी वो फॉर यू पे इनकी चली गई थी, ठीक है जी। सेकंड सर जी, मैं जिस वक़्त गुजर ने खोली है ब्रॉड, मैं उसी वक़्त जाके बैठा हूँ वहाँ पे। मैं उठा ही नहीं, मैं 4 से 3.5 पौने 4 हाँ घंटे जी, तो वहीं फिर बैठा रहा। आपका राइट बनता है कि आप अपने सब दोस्त अहबाब को वहाँ पे इनवाइट कर लें। तो सब कुछ वो शेयर किया, सब कुछ हाँ शेयर किया, ठीक है। अब 100% फिर सब तो गिला कुछ। बनता ही नहीं है ना, फिर तो गिला बनता नहीं है, आपने फिर बेजा गिला भी कर दिया। अच्छा चलें, बहरहाल जी जो भी हुआ ज़बरदस्त हुआ। हमें गिले करने नहीं चाहिए, ठीक हो गया जो भी हुआ, नहीं बड़ा करता, ज़बरदस्त सॉरी नहीं करता। ज़बरदस्त प्रोग्राम हुआ। और मैं आपको बताऊं कि अच्छा, बड़ा नहीं नहीं नहीं, मुझे बड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं वैसे ही बहुत बड़ी शख्सियत बन चुका हूँ, आपको नहीं पता। अच्छा थैंक यू सो मच गुजर साहब, मुझे बड़ा करने का। अच्छा गुजर साहब चले गए, उनको तो नहीं, अप्रिशिएट बैठे हुए करना। नीचे बैठे हुए। इधर नीचे चले गए, अच्छा मैं वो बताने लगा था कि मेरा यहाँ पे बैठने का भी मकसद यही था कि गुजर साहब मसरूफ़ थे, वो क्यों नहीं आपको बता सके कि वो मसरूफ़ थे, मसरूफियत की वजह से उनके पास टाइम नहीं था, तो इस वजह से ये मेरी ज़िम्मेदारी लगी और मैंने अपनी ज़िम्मेदारी कोशिश की निभाने की। तो वो आए इन टाइम पे, उन्होंने मैसेज दिया था कि मैं इन टाइम पे आऊँगा। तो जब भी आप कभी ऐसा प्रोग्राम हो तो गुजर भाई को ज्वाइन किया करें,
کیونکہ ان کے پاس ایکسیس ایسی چیزوں کی ہے کہ وہ آپ کو اچھا پروگرام دکھا سکتے ہیں. تو بہت شکریہ آپ صاحب آپ کا، اور فردن اگین آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو اس جلسے کی. جزاک اللہ. آپ کو مبارک ہو سر، آپ کو مبارک ہو، آپ کو اور گجر اور فہیم صاحب اور ہمارے بی ایف ٹی کو اور ہمارے موسیٰ بھائی، آپ سب کو. جی سر. بی ایف ٹی بھائی کو بات کرنے لگے تھے، ان کو موقع دیں، پھر ناراض ہو جاتے ہیں بڑی جلدی. بی ایف ٹی بھائی مائک کھولیں. کوئی ناراضگی نہیں ہے، سب سے اچھا پروگرام ہوا. سب بہن بھائیوں کو موقع دینا چاہیے کہ اپنی اپنی باتیں کریں انشاءاللہ. تو خان بھائی آپ بات کریں گے، آپ کی سیٹ کو میں روٹیٹ کروں گا، تو سارے لوگ باری باری انشاءاللہ، کیونکہ یہ اچھا موقع ہے اور خوشی سب کو ساتھ شیئر کرنی چاہیے. جی خان بھائی آپ مائک کھولیں، آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں، پھر یہ سیٹ نیچے 2-4 بھائی بیٹھے ہیں ان کو بھی موقع دیتے ہیں، اور قابلی سسٹر بھی. جی خان بھائی بسم اللہ. ظفر بھائی آپ نے کدھر چھلانگ مار دی، آپ تو واپس آئیں یار ظفر بھائی. جی میں صرف ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ وہ لوگ جو یہ کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی صرف ایک سوشل میڈیا اور ٹک ٹاک کی پارٹی ہے، آج اس کامیاب ترین جلسے سے ان لوگوں کے منہ پہ ایک زوردار تماچا لگا ہے، اور ان لوگوں کو سوشل میڈیا کی اہمیت اجاگر ہوئی ہے کہ سوشل میڈیا کیا بلا ہے، اور سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے لوگ کیا بلا ہیں. اور ان حالات کے اندر اتنا کامیاب ترین جلسہ، میں تمام لوگوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں اور سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اتنا کامیاب ترین پروگرام آپ لوگوں نے کروایا. اچھا یہ ہمارے خان صاحب ہیں، بڑے اچھے سپورٹ کرتے ہیں، سب لوگوں کو ان کو سپورٹ کریں. یہ پہلی بار اوپر لائیو پہ آئے ہیں، پہلی بار انہوں نے مائک کھولا ہے، تو سب عابد بھائی پہلے آپ تالیاں لگائیں ان کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے اور ان کے لیے، اور سب لوگوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، یہ مسٹر خان کو سب لوگ فالو کریں. تھینک یو جی. اچھا اچھا خان صاحب آپ نے مائنڈ نہیں کرا، ابھی آپ کی سیٹ ہم انشاءاللہ لیں گے، کسی اور کو دیں گے، تو پلیز مائنڈ نہیں کرنا، نیچے کافی لوگ ہیں. جی تھینک یو، تھینک یو جی. جی نیکسٹ مانی صاحب آپ بات کریں. جی السلام علیکم ایوری ون. سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک ہو سب دوستوں کو، اور بڑا زبردست پروگرام ہوا جی، بڑی خوشی ہوئی. اور دوسری چیز میں یہ ایڈ کروں گا، شاید ہمارا پروگرام ایڈ نہ ہوتا اگر یہ ڈفرز پوری دنیا کو نہ بتاتے کہ آج ہمارا ایونٹ ہے، اور انہوں نے جو ہے نا پاکستان میں انٹرنیٹ کی سروسز سلو کر دی. جی تھینک یو بی ایف ٹی بھائی، اوور ٹو یو. میں نیچے جاتا ہوں، آپ کے اوپر کر نہیں لوں. ابھی تھینک یو. بیٹھے رہے، جو جگہ ہوگی پھر آپ انشاءاللہ چلے جانا. ابھی ایک سیٹ خالی ہے. طارق بھائی آپ کے پاس، بسم اللہ. طارق بھائی آواز آ رہی ہے؟ جی طارق بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اچھا لگتا ہے طارق بھائی بیزی ہیں، تو ابھی آتے ہیں موسیٰ بھائی آپ کی طرف، بسم اللہ. جی تھینک یو ویری مچ بی ایف ٹی بھائی، عابد بھائی، سب کو سلام. میں یقین مانے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ جتنی تعریف کی جائے اس ورچوئل جلسے کی. آپ بھائیوں کو یاد ہونا چاہیے کہ کچھ عرصہ پہلے میں اسی براڈ کے اوپر بیٹھ کے تو میں نے یہ فہیم بھائی سے یہ کہا تھا کہ ہمیں اس طرح کا پروگرام شروع کرنا چاہیے. تو ماشاءاللہ یہ زبردست چیز ہوئی ہے. ابھی آئندہ جو ایک اور میرے ذہن کے اندر پلان آ رہا ہے وہ ہے ہم اس کو ایک منٹ سر، عبدالستار بھائی آپ ذرا میوٹ کر لیں پلیز. جی ہاں، تو ابھی جو نیکسٹ پلان میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ ہم لوگ واٹس ایپ کے اوپر کریں گے انشاءاللہ، اور اس کی آپ کو اس سے زیادہ ویورشپ نظر آئے گی. جو ابھی تو سنا کہ 2.5 ملین بندوں نے سنا ہے جلسے کو، تو اگر واٹس ایپ کے اوپر جائے گا تو مجھے لگتا ہے کہ 4 سے اوپر یہ انشاءاللہ یہ جائے گی. تو میں یہاں پہ یہ بی ایف ٹی بھائی آپ کو بات یہ کرنا چاہوں گا کہ جو خان صاحب نے پیغام دیا نا اپنا، سب سے پہلے تو فنڈنگ کے بارے میں، وہ بڑا زبردست ہو گیا. کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ بندے آپ کے اوپر اٹیک کر رہے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ آپ یہ جو ہے یہ اپنے لیے یا دوسرے بھائی جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے اس طرح کی فنڈنگ کو پروموٹ کر رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ آج بہت بڑا تماشا پڑا ان کے منہ کے اوپر، اور پیغام جو بالکل کلیئر ہو گیا. تو یہ دیکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ ایک سوشل میڈیا کو نعمت بنا دیا ہے کہ ہم اب گھر میں بیٹھے ہوئے اپنا پیغام دنیا کے کتنے
ملین بندوں کو پہنچا رہے ہیں، اور اس سے سب سے زیادہ فائدہ جو ہوگا وہ آئندہ آنے والے الیکشن کے اندر ہمارے جو سپورٹر ہوں گے پاکستان کے اندر ان کو ہوگا۔ دوسری مزے کی بات یہ ہے کہ جب یہ براڈ چلی ہے، یعنی کہ یہ ورچوئل جلسہ چلا ہے، تو انہوں نے پاکستان کے اندر کمپنی نے بالکل سسٹم جو ہے وہ بند کر دیا تھا۔ اس کے بعد بندوں سے میرا رابطہ ہوا پاکستان میں، تو ہم نے پھر یہ کیا کہ ٹویٹر کے اوپر اس کو کیا، اور میں نے 4 گھنٹے اور 22 منٹس جو ہے وہ اپنے ٹویٹر کے اوپر اس کو شو کیا، اور جہاں پہ ایک کافی اچھی تعداد بندوں کی بیٹھ کے پاکستان سے اس کو سنتے رہے ہیں، اور انہوں نے کافی اپریشیٹ کیا۔ تو میں آپ سب بھائیوں سے کہوں گا کہ آپ بھائی پاکستان کے اندر اور یو کے میں بیٹھے ہوئے سارے ٹویٹر کو جوائن کریں۔ ٹویٹر اس سے ٹک ٹاک سے بھی بہترین آپ کو وہاں پہ یہ فیسلٹی ملتی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ابھی جو الیکشن کے بارے میں ایوب صاحب نے جو بات کی ہے، کیا نام ہے ان کا، جو سوری میں ذہن سے نام نکل گیا ان کا، کہ انہوں نے جو بات کیا تو وہ بالکل صحیح ہے کہ ہمیں اپنے جو آنے والے انتخابات کے اندر اپنے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا ہی سہارا لینا ہے، اور ڈور ٹو ڈور کمپین جو کرنی ہے وہ واٹس ایپ کے تھرو ہوگی۔ تو انشاءاللہ الیکشن اگر ہو گیا پاکستان کے اندر تو پی ٹی آئی ون، اور عمران خان انشاءاللہ پاکستان کی پرائم منسٹر بنے گا، اور بہت جلدی عمران خان ہمارے بیچ میں ہوگا۔ پاکستان زندہ باد۔ اوور ٹو یو بی ایف ٹی بھائی۔ تھینک یو جی۔ اچھا، آج ہم کوئی سیاسی باتیں نہیں کر رہے، آج دیکھو ایک خوشی کا موقع ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بھائیوں بہنوں کو موقع ملے کہ وہ اس خوشی میں ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ تو جی طارق بھائی آپ کے پاس مائک آتا ہے، بسم اللہ۔ طارق بھائی آپ سن رہے ہیں ہمیں؟ اچھا، طارق بھائی نہیں سن رہے۔ ابو حمدان آپ کے پاس آتے ہیں۔ طارق بھائی اگر آپ یہاں پر نہیں ہیں، آپ کی سیٹ میں کسی کو دے دوں۔ اور طارق بھائی آگے ہیں، بسم اللہ طارق بھائی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری طرف سے سب بہن بھائیوں کو بہت بہت مبارک۔ تھینک یو جی، تھینک یو، آپ سب لوگوں کو مبارک جی۔ یہ سب جو ہمارے سوشل میڈیا کے لوگ ہیں نا، یہ ان کی وجہ سے، یہ ان کی مہربانیاں اور ان کے یہ ہارڈ ورک جو ہے نا، اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ ہم نے بھی پارٹیسپیشن کی ہے، لیکن ان بہن بھائیوں کا بھی بہت کام ہے اس میں، اس لیے ہم سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اور آج بہت خوشی کا مقام ہے میری طرف سے، پھر آپ کو کانگریچولیشن۔ میں آج اتنی لمبی بات نہیں کروں گا کہ آج میں بہت خوش ہوں، اتنا خوش ہوں نا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ کل جب آپ کریں گے نا لائیو، تو پھر انشاءاللہ کل باتیں ہوں گی۔ تو میری جگہ کسی اور کو دے دو، ٹھیک ہے؟ میری طرف سے اللہ حافظ، اینڈ پاکستان زندہ باد۔ بگ رسپیکٹ، آپ کو بھی مبارک۔ ابو عمران مٹھائی دے رہا ہے، مٹھائی لے ابو لے حمدان سارے آپ کے پاس آتے ہیں جی۔ ابو حمدان بندے سیٹیں گن لو، کتنے لوگ ہیں اور کتنی مٹھائی ہیں۔ ابو حمدان آپ کے پاس آتے ہیں۔ تھینک یو طارق بھائی۔ یہ تو ہے نا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ختم ہو گئی ختم ہو گئی۔ اور سب سے پہلے سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ الحمدللہ ریکارڈ بریکس کیے ہیں، فرسٹ آف اٹس کائنڈ ورچوئل جو ہے جلسہ تھا، اور ماشاءاللہ سارے ریکارڈ توڑے ہیں۔ اور جو امید تھی ہماری وہ تو اس پہ نہیں ہو سکا، لیکن پھر بھی جو بھی ان لوگوں نے پاکستان میں جتنا بھی ان لوگوں نے زور لگایا، انٹرنیٹ بند کیا، اس کے باوجود 2 ملین کا نمبر کراس کرنا، دس از اے بگ اچیومنٹ فار اس۔ الحمدللہ جی، سب کو بہت بہت مبارک ہو، اینڈ ہیٹس آف ٹو ایوری ون جس نے بھی اس میں جو ہے نا اپنا حصہ ڈالا اور اس میں محنت کی، سب کو، بی ایف ٹی بھائی، عابد بھائی، ظفر، گجر، اپنا خالد محمود، فہیم بھائی، تمام ٹیم کو جو ہے نا مبارک ہو۔ چودھری صاحب آپ کو بھی، موسیٰ صاحب آپ کو بھی، سب کو جی۔ جی زبردست۔ چودھری مدثر، ویلکم میرا بھائی، مائک آپ کے پاس ہے۔ چودھری مدثر جی السلام علیکم جی، سارے بھائیوں نوں میری طرف السلام علیکم۔ تے جناب بہت بہت مبارک ہے، بہت بہت بڑا ہی اللہ نے کرم کیتا ہے۔ انہاں نوں ناکامی بھی ہونی سی تے بدنام بھی پوری دنیا تے ہوئے نے۔ سانوں تے سمجھ نہیں آندی کہ 2023 ہے تے اے پاکستان دا کی بنے گا۔ جے پاکستان دے سیاستداناں دی یا جڑے ساڈے اتنے حکومت کرنا چاہتے نے، جے انہاں دی
ਇਹ ਸੋਚ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਲਸਾ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਦੇ ਬਗੈਰਤ ਹਾਂ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਜਨਾਬ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਦੋ ਚਾਰ ਨਾ। جی جناب میری طرف مبارک کے ساتھ۔ تھینک یو جی مزمل بھائی آپ کے پاس مائک آتا ہے مزمل بھائی۔ جی بسم اللہ۔ بی ایف ٹی بھائی بہت شکریہ، السلام علیکم، کنگریچولیشن تمام سننے والوں کو۔ دیکھیں میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جلسے کی کامیابی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ان کا جو ہے نا کہ انٹرنیٹ بند کرنا یہ ان کی ناکامی اور ہماری کامیابی کی ضمانت ہے۔ تو اور ایک بات میں بہت ضروری جو ہمیشہ کرتا ہوں، آج موسیٰ بھائی نے بھی بہت اچھی بات کی کہ یہ جو واٹس ایپ جو ہے نا ہم نے آگے آنے والے وقت میں اپنی جو کمپین ہے اس کو واٹس ایپ پہ جو ہے نا وہ ہم نے جاری اور ساری رکھنا ہے۔ اور واٹس ایپ کا جو ہماری کمپین ہے اس کا رزلٹ بی ایف ٹی بھائی اور عابد بھائی، ہم آئی تھنک حمدان بھائی آپ بڑے اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ اس چیز سے واقف ہیں کہ میرے کتنے کارنامے ہیں واٹس ایپ پہ۔ تو یہ جو مجھے بہت اچھا لگا، میں تو ہمیشہ ہی جو ہے نا یہ واٹس ایپ کی بات کرتا ہوں۔ یہ ایک بہت بڑا سمجھو کہ ہمارے پاس واٹس ایپ ہتھیار ہے، تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں اس کی ہمیں بہت ضرورت پڑے گی۔ جس طرح ہم یہ جو اوورسیز ہے نا پاکستان میں، دیکھیں ہم اوورسیز ہیں، ہم تو ووٹ نہیں ڈال سکتے، ہم ووٹ لیکن ہم ڈال نہیں سکتے تو ہم ڈلوا تو سکتے ہیں نا۔ تو اس لیے واٹس ایپ ہمارے پاس جو ہے نا وہ بہت بڑا ایک ہتھیار ہے۔ ہم انشاءاللہ آنے والے وقت میں اس کو اچھے طریقے سے بہتر جو ہے نا وہ استعمال کریں گے۔ اور ہم جدھر میں رہتا ہوں نا ادھر آئی تھنک میرے جو دوست حضرات ہیں نا وہ تقریباً 35 سے 40 ہیں۔ میں تقریباً ایک ہفتے تک نا میں ایک اپنی پلاننگ کر رہا ہوں، 2-3 دوست میرے اور بھی ساتھ ہیں، ہم پلاننگ کر رہے ہیں کہ ایک دن نا یہ جو 35-40 دوست ہیں ہمارے، ان کی دعوت کریں۔ کچھ ہیں دوست ہمارے جو ہمارے نظریے کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے، تو ہماری کوشش ہوگی کہ ان کو بھی جو اکٹھا کر کے ایک چھوٹا سا نا جلسہ ٹائپ یا ایک پارٹی ٹائپ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیا جائے، اور ان کو جو ہے نا اس چیز پہ نا موٹیویٹ کیا جائے۔ ویسے بھی میں لگا ہوا ہوں ان کے پیچھے، انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کی سپورٹ مجھے چاہیے، تو میں ان کو رائے راست پہ، مجھے امید نہیں مجھے یقین ہے کہ میں ان کو نا رائے راست پہ لے آؤں گا۔ اور دیکھیں اگر وہ بھی ادھر ہیں، وہ بھی اگر مان جاتے ہیں نا ہمارے نظریے کو، لیکن ووٹ تو وہ بھی نہیں ڈال سکتے، ان کا ماننا ہمارے لیے یہ ہوگا کہ میں ان سے پاکستان میں جو ان کی فیملیاں ہیں ان کو کیری کروا سکوں۔ تو اس لیے کہ یہ جو موسیٰ بھائی آئی ایم 100% ایگری ود یو، بگ رسپیکٹ جناب، آپ نے بہت اچھی بات کی، میں اس کے ساتھ بہت اتفاق کرتا ہوں اور اپریشیٹ کرتا ہوں جناب کہ اور دوسرے بھی جو دوست ہیں جو سن رہے ہیں، جو ادھر نیچے بیٹھ کے سن رہے ہیں، ان کے آگے بھی میری ایک ہی ریکویسٹ ہوگی کہ وہ بھی لوگ جو ہے نا وہ ادھر بیٹھ کے اپنی کمپین واٹس ایپ پہ اپنے گاؤں میں اپنے ہمسایوں میں یہ اپنی کمپین کو جاری اور ساری رکھیں۔ تھینک یو سر بی ایف ٹی بھائی جی۔ جو اچھا ظفر، بہت بہت شکریہ ظفر بھائی کی طرف جائیں گے۔ ظفر بھائی ہماری تلاوت سے شروع کرتے ہیں، تو اب ظفر بھائی آپ کے پاس آتے ہیں، تلاوت کا پراپر سٹارٹنگ کرتے ہیں براڈ کو۔ جی ظفر بھائی اوور ٹو یو، بسم اللہ۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میاں صاحب بڑے عرصے بعد میرے سامنے آئے ہیں، میاں عبدالشکور صاحب، ان کا پوائنٹ آف ویو لے لیں اور میں کمرہ چینج کر لوں کیونکہ چھوٹی پاس ہوئی ہے، تو جب میں قرآن کی تلاوت کروں گا تو تھوڑا سا اس کے لیے ڈسٹربنگ نہ ہو۔ تو یہ قرآن ہدایت کی چیز ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آرام سے تلاوت آپ کو سنا پاؤں۔ میاں صاحب سے آپ پوائنٹ آف ویو لے لیں آج کے جلسے پہ، تو پھر انشاءاللہ باقاعدہ شروعات کرتے ہیں۔ جی بسم اللہ میاں صاحب۔
अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाह। सब भाइयों को पहले नंबर पे मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक है। आज जो हुआ है ये हम सब की मुश्तरका मेहनत का सिला है और उन लोगों की मेहनत का सिला है। आज की जो कामयाबी है उन लोगों के नाम है जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं पाकिस्तान में बैठकर, जो जेलों में हैं, जो जेलों से बाहर आ चुके हैं। उन तमाम बहनों और भाइयों के नाम है आज का जलसा। और शहीद जिले शाह और जो दोस्त उस रात को शहीद हुए हैं, जिनको इन्होंने जाहिर नहीं होने दिया, उन सब के नाम है। इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में उन सब के नाम भी सामने लाए जाएंगे और उनके शहदा की लिस्टों में सुनहरे हरूफ से उनके नाम लिखे जाएंगे। जो जो भाई भी जानता है कि जो लोग शहीद हुए हैं, ये जो फाल्स ऑपरेशन इन्होंने बनाया था मई वाला, उनके मुतालिक मालूमात शेयर करें, उनकी तस्वीरें शेयर करें ताकि लोग जान सकें ज्यादा से ज्यादा। शुक्रिया। आज खुशी का मौका है और ये खुशी हम सब भाइयों को मुबारक है मेरी तरफ से। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ। बिल्कुल जी, सारे दी मुश्तरका है, साडे सारे जी भरावां दी बिल्कुल मुश्तरका है। जी। अगर आप दूसरे कमरे में चले जाओ, बता दें, नहीं हो तो लव जी पाकिस्तान जी आप बिस्मिल्लाह। जी बिस्मिल्लाह भाई। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लक सदरक, क्या हमने तेरा सीना नहीं खोल दिया। ववदअना अन्का विज़रक, और तुझ पर से तेरा बोझ हमने उतार नहीं दिया। अल्लज़ी अन्क़ज़ ज़हरक, जिसने तेरी पीठ तोड़ दी थी। वरफ़अना लक ज़िक्रक, और हमने तेरा जिक्र बुलंद कर दिया। फ़इन्न मअल उसरि युस्रा, बस यकीनन मुश्किल के साथ आसानी है। इन्न मअल उसरि युस्रा, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब, बस जब तू फारग हो तो इबादत में मेहनत कर। व इला रब्बिक फ़रग़ब, और अपने परवरदिगार ही की तरफ दिल लगा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ओवर टू BFT भाई। जबरदस्त। अच्छा, मुझे एक सीट आप देंगे? हमारे जो क्या कहते हैं फ़हीम भाई आए, और दूसरा आबिद भाई, अगर आप इनायत लाला को शेयर करें, वो नीचे आए थे मेरे ख्याल से, वो चले गए। जी बिस्मिल्लाह। बीएफटी भाई मैं नीचे बैठता हूँ, सुन रहा हूँ मैं। ठीक हो गया, बिग रिस्पेक्ट। जी लव पाकिस्तान, आप कुछ कहना चाह रहे थे बिफोर वी मूव ऑन? आप कुछ कह रहे थे, बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो अल्फाज नहीं है जिसके अल्फाज के बुनियाद के ऊपर मैं अपने जज्बात का इजहार कर सकूं कि जितना ज़बरदस्त जलसा हुआ और आखिर में जब इमरान खान साहब की आवाज़ में तकरीर सुनने को मिली, वो कि हम सब जानते थे कि वो तकरीर जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए बनाई गई है, मगर वैसी तस्वुराती वजह से जब हमने खान की आवाज़ सुनी तो हमारे जज्बात जो थे वो बहुत मगलूब हो गए। तो इसका कुछ भी अल्फाज नहीं है जिसके ज़रिए हम इस बात को बयान कर सकें, उन जज्बात को। दूसरी बात ये कि मेरे इल्म में आया है, मेरे एक चंद दोस्त हैं पाकिस्तान में, और वो उन्होंने मुझे बताया, उनमें से एक मैं बहुत अच्छा दोस्त है, उसने मुझे, मैं उसका नाम तो नहीं बता सकता हूँ वैसे, मगर यह है कि उसने मुझे बताया कि कंपनी बहादुर ने स्नाइपर्स की 13 से 14 टीमें हायर की हुई हैं। हर टीम के अंदर 100 से ज़्यादा बंदे हैं। हर बंदे को वो 10,000 रुपये महीना दे रहे हैं, और वो इन्हीं ब्रॉड्स के ऊपर, सोशल मीडियाज़ के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वो लोगों को स्नाइप करते हैं। नाम उन्होंने रखा हुआ है SMS, सोशल मीडिया स्नाइपर्स। सो वो ऐसे बंदे जो हैं वो हमारे इन्हीं ब्रॉड्स के ऊपर उनको वॉच भी करते हैं, उनके ऊपर नोट्स भी लेते हैं और आगे जमा भी कराते हैं। मेरे उस दोस्त के मुताबिक ज़्यादातर जो है वो डेटा जो है वो सिर्फ 10,000 रुपये लेने के लिए अपने फॉर्म्स फिल करके झूठी मूठी के दे देते हैं। दे आर नॉट गेटिंग अ राइट इन्फॉर्मेशन।
جو لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان تک ان کو بہت ساری چیزیں نہیں پہنچتی، بہت کچھ چیزیں پہنچ بھی جاتی ہوں گی ڈیفینیٹلی. سوشل میڈیا از سچ اے واسٹ، سچ اے اوپن تھنگ، نو بڈی کین ہائڈ اینی تھنگ. تو یہ انفارمیشن تو ان تک پہنچ ہی جاتی ہوگی، مگر بہرحال جو ایک خوف و ہراس کی ایک ہے لوگوں کے اندر کہ یار ہمارے نام کسی کو پتہ چلیں گے اور وہ یہ ہوگا، وہ پہنچ بھی جائیں گی نا تو ویسے نہیں پہنچ پائیں گی جس طریقے سے نا وہ جیسے کسی زمانے میں فائنڈ آؤٹ کر کے ٹارگٹ کیا کرتے تھے. تو یہ ایک انفارمیشن میرے پاس آئی تھی تو میں نے کہا میں ضرور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ ان کی صفوں میں ہیں اور ان ہمارے ساتھ ہیں. اور آج کے جلسے نے تو ان کی نیندیں ویسی حرام کر رکھی ہیں. میرا بھی اسی کے ساتھ چیٹ پہ بات ہو رہی تھی تو مجھے بتا رہا تھا کہ دے آر سلیپ لیس نائٹس ود دیم، اور بہت زیادہ بے چینی ہے، بہت زیادہ آرڈرز آ رہے ہیں، زیادہ ان کو فوکسز کیا جا رہا ہے. ابھی کیا کر رہے ہو، ابھی کیا بتا، ایک منٹ کی ہمیں رپورٹ ہمیں دینی پڑ رہی ہے اور وہ ہم سے بار بار اتنا پوچھ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دے آر سو انزائٹی کا شکار ہے. اور اس کی انزائٹی کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکیں کہ انہوں نے ایسے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹس کو ہائر کر لیا ہے جیسے کہ چاہت فتح علی خان. آپ جانتے ہی ہیں چاہت فتح علی خان جو نا آل دا وے فرام UK، جو وہ اس کو بھی وہ اپنے سوشل میڈیا کمپین میں لے کر آتا ہے اپنے ویوز لینے کے لیے. مطلب اس حد تک وہ ان کو پاس کوئی ایسے سیریس سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ان کے ساتھ ہے ہی نہیں. اس کو چاہت فتح علی خان جیسے لوگوں کو بھی ہائر کرنا پڑا. ٹھیک ہے، تو یہ اس حد تک وہ جو ہے نا تذبذب کا شکار ہو چکے ہیں. دوسری اور آخری بات یہ ہے کہ میں پھر اپنی سیٹ خالی کروں گا اور نیچے کافی سارے لوگ ہیں جو بات کرنا چاہتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو ان کا جو چیز جو یہ کرنا چاہ رہے تھے نا، مطلب ان کی دماغ میں یہ چیز گھس چکی ہوئی ہے اور وہ اس کو کوشش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم عمران فیکٹر کو ختم کر کے پرانا ہمارا پاکستان، جس کو نا ہمارا پاکستان، وہ واپس لے کر آنا چاہتے. یہ ان کی خواہش ہے کہ کسی طریقے سے اب ہم بھول جائیں عمران خان کو اور ایک پرانے ڈگر پہ چلنا شروع ہو جائے. بس اسی طرح 2 پارٹی سسٹم پاکستان میں، اور پیپلز پارٹی، نون لیگ، پیپلز پارٹی، اور ویسے اور یہ اپنی چونچ گیلی رکھیں دونوں پارٹیوں کے الیکشنز اور ان کو لانے لے جانے کے چکر میں. یہ ان کی خواہش ہے کہ وہ ہمارا پاکستان کسی طریقے سے واپس لے آئیں کسی بھی طریقے سے، جو کہ اب ناممکن سے بھی اوپر کی کوئی چیز اگر آپ کو ہونا تو وہ ہو چکا ہے. اب یہ بوتل جن میں نہیں جا سکتا، اس بات کو ان کا احساس ہے نہیں، اور جب تک ان کو احساس ہوگا ان کے سروں سے تو خیر پانی گزر ہی چکا ہے. بہرحال یہ کچھ بھی، یہ اپنی آخری جنگ لڑ رہے ہیں، یہ اپنی آخری جنگ لڑ رہے ہیں اور اس کے بعد ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. بس یہ الیکشن ہو جانے دیں، اور نہ بھی ہوئے تو بھی یہ تاریخ گزر جانے دیں تو دیکھیں کہ ان کے ساتھ ابھی ہونے والا کیا ہے. اور صرف یہ امید کی بات نہیں ہے، کنوکشن کی بات ہے، اندر کی انفارمیشنز ہیں کہ ان کے ہاتھ پاؤں سوجے ہوئے ہیں. اور آج کے جلسے نے تو نا ڈیفینیٹلی گارنٹی کر دیا کہ اب الیکشن نہیں ہوں گے کم از کم آفٹر یا شاید چند ماہ اور آگے کرنے پڑیں گے، کیونکہ یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کسی صورت بھی. وہ جب تک یہ کھینچ سکیں گے کھینچیں گے، مگر بہرحال ہمیں اپنی تیاری رکھنی ہے اور امید کے ساتھ ہم نے اپنے جہاد کو جاری رکھنا ہے. یہ ہمیں تھکا نہیں سکیں گے، یہی تھکتے رہیں گے. اور یہ وہ پرانا اور ہمارا پاکستان کسی صورت بھی واپس نہیں لا سکتے. اب نیا پاکستان ہی ان کو جھیلنا پڑے گا. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد. عمران خان زندہ باد. جی سب بھائیوں کو بہت بہت مبارک ہو. زبردست. اب دیکھو یہ میں چھوٹی سی بات کروں گا پھر براڈ کو آگے لے کے چلیں گے. PTIoverseas.com. اب دیکھو آپ کو کنفرمیشن مل گئی ہے فرام دا مرشد، ٹھیک ہے نا. تو اب میں چاہتا ہوں کہ آپ سب بھائی بہن اس کو آپ آن بورڈ لیں اور اپنی طرف سے کوشش کریں کہ کیسے آپ ہمیں مشورے دیں کہ کیسے ہم PTI کے لیے فنڈنگ کر سکتے ہیں. تو آپ لوگ دیکھو آپ کے کلیور مائنڈز ہیں، آپ سب مل بیٹھو اور کوئی سجیشن ہمیں دیں، ٹھیک ہے نا. اب یہ ایک بندے کی لڑائی نہیں ہے، یہ ماشاءاللہ ہم سب PTI کے لیے، آپ سارے مرشد کے لیے انشاءاللہ اس میں آپ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. تو میں سجیسٹ کروں گا کہ جیسے اب یہ براڈے ہو رہی ہیں انشاءاللہ، ہماری 2 ہو گئی ہیں کنونشن ٹائپ، تو ایک ہم فنڈ ریزنگ کا کنونشن کریں گے جس میں آپ لوگوں نے اپنے نیشنل ID کارڈ کو ڈھونڈنا ہے اور اپنا ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ کو ڈھونڈنا ہے اور کم از کم 5 پاؤنڈ آپ لوگوں نے جمع کرانے ہیں. تو وہ ہم کوئی دن رکھیں گے آپ لوگوں کی مشاورت سے، تو اس دن ہم آئیں گے اور سارے انکریج کریں گے سب لوگوں کو. کوئی پھول شول نہیں ماریں گے، مگر $5 یا 5 پاؤنڈ
ہم دینے کی کوشش کریں گے. جی اس کے بارے میں اگر کچھ بتا دیں ابو حمدان بھائی. میں سلولی روٹیٹ کروں گا سب بھائیوں کو. آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ جی ابو حمدان بھائی بسم اللہ. جی بالکل ایسے ہی ہے اپنا مفتی بھائی، ایسے ہی ہے انشاءاللہ. جو ہے نا جتنے بھی بھائی جن کو ڈاؤٹ ہو رہا تھا، جو آج تک ڈاؤٹ فل تھے، آپ کو کنفرمیشن مل گئی ہے. ابھی خان صاحب کی بھی جس بھائی نے نہیں بھی سنی ہے وہ ویڈیو، انشاءاللہ ہم لوگ ویڈیو بھی اپلوڈ کر دیں گے انشاءاللہ، اور آپ تک پہنچا دیں گے. تو ہر بھائی بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا کھڑے ہوں اپنی پارٹی اور خان صاحب کے ساتھ، تاکہ ہم لوگ انہیں لیگل ایشوز کے لیے بھی سپورٹ کر سکیں، الیکشنز کے لیے بھی سپورٹ کر سکیں، اور جتنے ہمارے بھائی جو اس وقت ان کی گرفت میں ہیں ان کے لیے بھی ہم لوگ لیگل جو ہے بیٹل ان کے لیے لڑ سکیں. تو دوسری بات یہ کہ اچھا فہیم بھائی آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو سر، ویلکم ٹو یو. جی ایک میں بریکنگ نیوز دینا چاہ رہا تھا. جی پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹک ٹاکس میں ان کی براڈس پہ 10 12 13 بندے صرف بیٹھ کے سن رہے ہیں. عوام نے ان کو رد کر دیا ہے بائے غریدہ فاروقی. جی زبردست. اچھا یہ ہمارے ساتھ مانو سسٹر نے جوائن کیا. سسٹر یو فرسٹ السلام ویلکم اور آپ کو علیکم. مبارک ہو. آپ سب کو بہت بہت کنگریچولیشنز، بہت بہت مبارک ہو. جو آپ سب کی ایفرٹ، جو ہم نے تھوڑا تھوڑا سا بھی حصہ ڈالا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں گے. 1.2 ملین ویوز ابھی میں دیکھ رہی تھی یوٹیوب پہ. اس ورچوئل جلسہ کے 1.2 ملین ویوز ہیں، باوجود اس فیکٹ کے کہ انہوں نے انٹرنیٹ بند کر دیا تھا. فرسٹ 10 to 12 منٹس میں یوٹیوب پہ اونلی 50,000 ویورز تھے، اور نیکسٹ 15 منٹس میں یہ 80,000 ہوئے تھے. اس کے ساتھ ہی انہوں نے سارا انٹرنیٹ بند کرنا پڑا. تو پورے ملک میں تہلکہ مچ گیا. ہاسپٹلز، جتنے بھی باقی انسٹیٹیوشنز ہیں، واٹس ہیپننگ ان دا کنٹری. تو پھر پتہ چلا کہ عمران خان نیازی کا ایک ورچوئل جلسہ کیا جا رہا ہے. تو تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ. میں صرف اتنا ہی کہوں گی، آپ کیپ اٹ اپ، گڈ ورک. انشاءاللہ خان صاحب کا پیغام ہے کہ فتح بہت جلد ہوگی اور فتح ہماری ہوگی انشاءاللہ. اور سسٹر یہ فنڈنگ کے بارے میں آپ کوئی سجیشن دے سکتے ہیں کہ اب ہم اس کو آگے کیسے لے کے جائیں؟ کیونکہ مرشد کے الفاظ ہیں، تو اب ہم نے آگے کیسے لے کے جائیں گے؟ اینی سجیشن؟ سر جو ہے کہ فنڈ ریزنگ کی، بھائی میں آپ کو بتاؤں کہ موسٹ جو ہے نا پیپل ہے نا، وہ اس پہ جاتے نہیں ہیں. اگر ہم 2 پاؤنڈ 5 پاؤنڈ پہ اکٹھا کریں، پھر بھی بہت بڑی، جو خان صاحب نے کیا تھا نا، خان صاحب نے خود بھی اس طرح سے فنڈ ریزنگ کی ہے. اور جو دنیا میں فنڈ ریزنگ ہوتی ہے وہ اس طریقے سے بھی ہوتی ہے کہ ہم ڈور ٹو ڈور بھی چلے جاتے ہیں، ہم لوگوں سے بھی بات کر لیتے ہیں. تو اس میتھڈ کو دیکھنا چاہیے. آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن میری سجیشن یہ ہے کہ اس میتھڈ کو بھی دیکھنا چاہیے، کیونکہ لوگ اس پورٹل کی طرف زیادہ جا نہیں رہے ہیں. جا بھی رہے ہیں بہت زیادہ، لیکن اس طرح سے نہیں ہے. تو میری یہ سجیشن ہے، باقی آپ بہتر سمجھتے ہیں، لیکن اگر آپ نے سجیشن کا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ جب دیکھیں اس وقت نا بہت ڈیسائسو مومنٹ ہے، اور ہم یہ بات 1% بھی نظر انداز نہیں کر سکتے، بلکہ ہم سب کرب میں مبتلا ہیں کہ خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے. آپ یقین کریں، ہر انسان، ہر پاکستانی، بلکہ مسلمان جو ان سے محبت کرتے ہیں، کرب میں مبتلا ہیں اس وقت. اور اس وقت ہم جو کچھ بھی کر سکیں ہمیں کرنا چاہیے. تو میں تو ایسے سوچتی ہوں، باقی آپ کی مرضی ہے. تو تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ. تھینک یو سسٹر، آپ کو بھی بہت بہت مبارک. جی چودھری بھائی آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ کوئی سجیشن دے سکتے ہیں آپ؟ جی بسم اللہ میرا بھائی. چودھری مدثر بھائی آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ چلیں وہ شاید بزی ہوں گے. پی ٹی آئی آپ کے پاس آتے ہیں. پی ٹی آئی ویلکم. جی بیفٹی بھائی، میں پہلے اپنا پوائنٹ آف ویو دے چکا ہوں، آپ کنٹینیو کریں. سجیشن کے بارے میں آپ کا کیا ہے؟ کوئی سجیشن آپ دے سکتے ہیں کہ بھئی ہم کوئی دن رکھیں فنڈ ریزنگ کا؟ بالکل جی، ہمیں دن بھی رکھنا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ آپ نے کہا تھا کہ ہمیں اس کو کیسے مزید بہتر کرنا چاہیے. تو جو آج خان صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے اس کو آپ
क्लिप बना के एक और अपनी अपनी प्रोफाइल पे उसको पोस्ट करें. आई थिंक दिस इज़ अ गुड वे. जबरदस्त। जिस भाई के पास वीडियो की मुझे आप सेंड कर देना। अब मूसा भाई वेलकम। मूसा भाई आपकी सजेशन? या BFT भाई, दस कुछ सजेशन है कि जो आप कर रही हो ठीक आपको करना चाहिए, लेकिन मैं आपको एक थोड़ा सा ऐड ये करना चाहता हूँ कि जिन बंदे की पेनिट्रेशन पाकिस्तान के अंदर है ना, उनको बाई हैंड वहाँ पे बंदों की मदद करनी चाहिए। लाइक मी, जब इलेक्शन आएगा तो मैं अपने मोहल्ले के अंदर मेरी जो टीम बनी हुई है, मैं उनकी मदद, उनको पैसा दूंगा, वो आगे सारा कुछ करेंगे और वो क्विक होगा। क्योंकि ये जो पोर्टल है इसके ऊपर कुछ बंदे अपनी डिटेल्स नहीं देना चाहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ये पिछले जब हुई है क्या फंडिंग हुई थी, तो उसकी वजह से खान साहब के ऊपर ये जो कुछ इंडियंस ने दिया या कुछ इस तरह की किया, तो उसके ऊपर इल्ज़ाम लग गया था। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम लोग जो पाकिस्तान के अंदर इस तरह कर सकते हैं तो वो करेंगे इंशाल्लाह। मेरा प्लान ये है कि मैं अपनी टीम को वहाँ पे सपोर्ट करूँगा, उनको एक अमाउंट दूंगा वो इलेक्शन से एक हफ्ता पहले। उसके बाद वो अपना अरेंज करेंगे गाड़ियों का या जिस तरह के भी बंदों को लेके जाना है, और खाने का वो सब कुछ वो खुद करेंगे। मैं तो ये सोच रहा हूँ। ओवर टू यू। ज़बरदस्त। अच्छा, एक छोटी चीज़ मैं ऐड कर दूंगा कि यहाँ पर नॉन पाकिस्तानी इस पे कंट्रीब्यूट ही नहीं कर सकता। आपके पास पाकिस्तानी आईडी कार्ड होना मस्ट है। जी मुजम्मिल भाई आपके पास? मुजम्मिल भाई आपकी सजेशन, बिस्मिल्लाह। जी जी जी, थैंक यू सर। सर मुझे 2 मिनट टाइम दें प्लीज़। जी जी बिस्मिल्लाह, आप 2 मिनट लें, बिल्कुल कोई मसला नहीं है। अच्छा, यू मीन कम बैक आफ्टर 2 मिनट्स, कोई मसला नहीं है। जी बिलावल आप हमारे साथ हैं। बिलावल खान वेलकम। ये भुट्टा ओ भैया ये पीटीआई का लोगो था। अबू हमदान भाई, बिलावल खान वेलकम। ने मुझे ये नाम देख के यार बस याद आ जाता है नारा सो। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा, मिस्टर खान कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मिस्टर खान हम आपको ऊपर उठाते हैं, ऑफ कोर्स आप आ जाएं। नहीं, उन्होंने कहा है जी कि स्क्रीन बड़ी करें डबल टैप के लिए। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके। जी मिस्टर खान आप कुछ कह रहे थे? जी 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 सर, मैं इस हवाले से जो फंडिंग के हवाले से आप कह रहे थे, इस हवाले से मैं एक चीज़ ऐड करना चाह रहा था, क्योंकि हर बंदा ऑनलाइन फंडिंग पे नहीं जा सकता। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, किसी के पास बैंकिंग कार्ड नहीं होता इस तरह से, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं इसमें। तो मैं चाह रहा था अगर आप इस तरह से करें कि हर कंट्री के अंदर, जैसे यूएई है, सऊदी है, ठीक है, या दूसरी कोई कंट्री है पाकिस्तान के अंदर, अगर आपका कोई परमानेंट ऑफिशियल बंदा, एक बंदा अगर हो जाए जो फंडिंग को आगे मज़ीद इसको इम्प्रूव कर सके, यानी अगर कोई बाई हैंड देना चाहता है या कोई अकाउंट के अंदर देना चाहता है, तो अगर इस चीज़ पे अगर थोड़ा सा अगर काम करें तो ये बहुत अच्छा होगा। जी बहुत अच्छी सजेशन है। मैं इसको डायरेक्टली रिबटल करता हूँ। इसमें स्ट्रिक्टली है नो कैश। अगेन आई रिपीट, नो कैश। किसी को हाथ में कोई कैश नहीं देना। और ये पोर्टल ओनली है btioverseas.com। तो अगर आप अपने रिश्तेदारों से ले रहे हैं वो अलग बात है, मगर किसी वेबसाइट पे या किसी ब्रॉड पे हम फिजिकली कैश किसी से नहीं मांग सकते। ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है डायरेक्ट ptioofficial.com पे। ठीक हो गया? अबू हमदान भाई आपका हो गया पॉइंट सजेशन के लिए? जी जी मेरा हो गया। अच्छा आबिद भाई आप सजेशन नहीं देते, अभी आज मॉडरेटर हैं। इसके बाद फहीम भाई के पास आते हैं। जी अबू हमदान, आबिद भाई बिस्मिल्लाह। आबिद भाई हम आप हमारे साथ हैं? जी 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 मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ सर जी। मुझे तो आज खुशी बड़ी हुई है कि मुर्शद ने कहा है और मेरे BFT की जान छूटी है। थैंक्स। चलो वो ठीक है, कहते हैं, अब देर आए दुरुस्त आए। BFT खुश हो जाए कि BFT को कोई भी कुछ नहीं कहेगा। ठीक है ना, जो भी बात होगी वो मुर्शद पे जाएगी और आप बेफिक्र होकर अपना काम करें। अब आपको कोई भी नहीं रोकेगा। ठीक है। चलो जबरदस्त, थैंक यू। और आप लोगों को अच्छी न्यूज़ बताऊं, जब ये पोर्टल चल रहा था 2 लोगों से मैंने ऑनलाइन कंट्री वो क्या कहते हैं डोनेशन लिया। 2 लोगों ने पेमेंट की और एक तो आबिद भाई भी विटनेस है, ये भी देख रहे थे। तो एक बंदे को उन्होंने हमने सजेस्ट किया कि जाके कैसे पे करते हैं। और अच्छी खबर ये है कि आज़रबाईजान का फ्लैग मूविंग अप शुरू हो गया है थोड़ा थोड़ा करके। अब हम ऊपर आ गए हैं 0.05% पे।
तो पहले हम 3 कंट्री से ऊपर थे, अब हम हमारा नंबर मेरे ख्याल से 7वें या 8वें नंबर पे आ गया और हम इसको आगे इंशाल्लाह लेकर जाएंगे आप सब भाई बहनों की मेहनत से इंशाल्लाह। फ़हीम भाई वेलकम। फ़हीम भाई आपके पास माइक आता है जी। फ़हीम भाई बिस्मिल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। पहले तो आप सब लोगों को भी वर्चुअल जलसे की एक। दूसरा मुझे आज पता लगा है कि बलूचिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले हैं, ये दूसरी बड़ी खुशी। और तीसरी तो कल ही खबर आ गई थी, लेकिन ओबियसली खोसा साहब का इस टाइम पार्टी में ज्वाइन करना